حکومت کی یہ کوشش ہے، ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک دو ہفتے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم آپ کو وہ گرفتار کریں، لیکن ادھر بنی گالہ میں ہم نے دیکھا جس طرح ورکرز پہنچے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہمت نہیں ہوئی. اگر ایک پاسبلٹی ہے وہ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ نے کوئی اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں، کوئی پلان اس کا بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے آگے؟ اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ؟ سمیع اس دن میں تیار بیٹھا تھا. انہوں نے مجھے دہشت گردی پہ گرفتار کرنے آ رہے تھے. ان کا پلان بنا ہوا تھا، رات کو میرے خیال میں 2-3 بجے انہوں نے آنا تھا. میں تو اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر کے تیار بیٹھا تھا، کیونکہ میں تیار تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے، کیونکہ قوم ماننے لگی ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے. یہ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے تو آج تک کرکٹ کے اندر کبھی سارے لوگوں کے اوپر آئے، کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان نے جوا کھیلا ہے کرکٹ کے دوران، میچ فکسنگ کی ہے، کوئی کسی مخالف نے کہا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کپتان تھا جو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز لے کے آیا کہ صاف اور شفاف طریقے سے جیتنا چاہتا تھا. جو بھی میں کیپٹن تھا، یہاں ٹیم کتنی ٹیمیں یہاں کے ہمارے سے آ رہی ہیں، ایک نے نہیں کہا کہ عمران خان کے دور میں چیٹنگ کی ہے. تو لوگ مجھے جانتے ہیں 50 سال سے. تو وہ ان کو یہ کہنا کہ عمران خان کو دہشت گردی میں ہم جیل میں لے گئے، میں تو تیار بیٹھا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنا بیڑا غرق اور کرے گے، میرا کام اور آسان کر دے گے، میری تحریک جو آزادی کی تحریک ہے اسے اور تیز چل پڑے گی. وہ پبلک ہی تھی نکلا ہی. اس دن رات کو ڈر گئے یہ سارے. لیکن میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے. مجھے کوئی سبھی یہ تو چھوٹی بات ہے نا گرفتار کرنا. میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، کیونکہ میں کبھی ان چوروں کے نیچے رہ ہی نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے بجائے ان چوروں کے نیچے رہنا. کیونکہ میرے خیال میں جو یہ ملک کو ذلت پہنچا رہے ہیں نا، یعنی اس ذلت سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. ان کے نیچے یہ چوروں کی میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ مفاہمت کریں، بات کریں. میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. یہ جو سائیکل پہ اور یہ سٹائپنڈز پہ چلنے والے تھے، آج اربوں پتی بن گئے. قوم مقروض کر کے چلے گئے ہیں، خود اربوں پتی. اور جو بے شرمی سے گورا رنگ دیکھ لیں ان کی، جو بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرتے ہیں. ایک تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان پہ شرمی کوئی نہیں ہے، کوئی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے. جو تھوڑا سا کوئی وہ برٹش ایمبیسی میں جا کے وہ ایمبیسڈر کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے پرائم منسٹر. کہ دنیا میں اس طرح کوئی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ان کو گورا رنگ دکھا دو بس. یہ سارا وہ جس طرح نواز شریف اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے، پرچی سے پڑھ رہا ہے تھینک یو مسز اوباما، وہ بھی اس کا غلطی کہہ گیا.